ويعلم ما في السماوات والذي يعلم ما في السماوات. الصلاة والسلام على المحمد والفتح على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا على والذي قيل في شأنه وما رسولنا إلا رحمة للعالمين وعلى في الدنيا كلهم وصحبه الدنيا المنتظرين المنتظرين الغد الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس ورحمة الله وبركاته وصحبه وشهده وحبه وعليه ولعنة الله ومغفرته على أعمالهم كلهم يوم عذابهم إلى قيام الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقدموا صدق الله مولانا ونعم العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلاة وعبر العالمين وعلى في صفحات البارح المقدس میں پھولوں کو فرمایا. صبح سویرے سے آئی ہے اور تمام حضرات ذکر حسین میں بھی شامل تھے اور ماتم حسین میں بھی شامل تھے. پروردگار آپ کی ایک سانس ایک قدم پاک حسین کی پاک اماں کی جوتی کے صدقے سے عظیم عبادت شمار فرمائے. آپ میں سے بھی کوئی سامعین میں سے حاضرین میں سے یا جو کیمرے کے لیے سن رہا ہے اگر وہ مریض ہے تو ان کے لیے پھر عموم اور ہمارے شاگرد تشریف فرما ہے کہ بالخص پروردگار ہر مریض کو مولا سجاد کی عنایت کے صدقے سے صحت کی عطا فرمائے. اتنے سارے شیعہ سنی بھائیوں کا اجتماع ہے تو آپ سے نوکر ہونے کی حیثیت سے میں بڑی گشت کرتا ہوں کہ اس دعا میں ضرور پروردگار ہمارے ملک پاکستان میں امن و امان کی فلاح قائم فرمائے. پروردگار جو بھی ہمارے ملک کے ساتھ مخلص ہے مولا اس کی مدد فرما اور جو کسی بھی طرح سے ملک پاکستان سرزمین پاکستان عوام پاکستان سے دو نظری یا غداری کر رہا ہے مولا اسے جڑوں سمیت اس کو نابود فرمائے. زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے اور پاک حسین کی پاک اماں کی رضا اور خوشنودی کے لیے استقبال مجلس کے لیے ہر حاجت کی برابری کے لیے ایک بلند ترین سوال پڑھ دیجیے. ممبر بنا ہے دکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ. جو میرا دل یہ تھا کہ میں مائک لے کے آپ کے قدموں میں کھڑا ہو کے بڑھتا ہوں لیکن شاید مجبوری ہے. تو کیا آپ کو یہ بارے میں ہے کہ نوکر تھوڑا سا اوپر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں؟ مولا سلامت رکھے. شوق ہے میرا خیال ہے 3-4 سال ہو گئے مجھے 18 کو آپ کے ضیافت کرتے ہوئے. تو آپ جانتے ہیں کہ میں ایسی گفتگو کی کوشش کرتا ہوں جس سے کسی بھائی کی دل تلاری نہ ہو اور شیعہ سنی اتحاد اتفاق میں مزید وسعت ہو کیونکہ ہمارا جو مولا حسین ہے وہ جوڑنے کے لیے آیا ہے توڑنے کے لیے. میں نے پنڈال میں محسوس کیا کیونکہ ہمارا یہ ڈیوٹی ہے ہمارا کام یہ ہے اس لیے میں نے محسوس کیا کہ تھوڑا سا مجمع جو ہے وہ جیسے وہ تانگا سمجھتے ہیں نا تانگا پیچھے سوراخیں زیادہ ہو جائیں آگے کم ہو جائیں یا اس کا الٹ ہو جائے پھر تانگے والا کہتا ہے کہ تانگا دابو ہو گیا. اسی طرح میرا مجمع بھی آگے آگے ہے کیونکہ یہ والے حضرات ٹھیک بولنے والے ہیں. یہ میرے بھائی بالکل چپ بیٹھے کوشش کیجیے سارے بھائی مل کے میرا ساتھ لیجیے. سامنے محترم میں آدھا گھنٹہ پڑھوں 10 منٹ پڑھوں یا 1 گھنٹہ 10 منٹ پڑھوں میں نوکری کے لیے حاضر ہوں. تھوڑا سا بس طبیعت میں پرابلم یہ ہے کہ میں جیسا کہ شادی جانتے ہیں کہ میں پرسوں انگلینڈ سے واپس آیا ہوں تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ سردی ہے کافی یہاں گرمی ہے اس لیے تھوڑی سی طبیعت میں بوجھ تو ہے لیکن آپ کی دعا کے صدقے ان شاء اللہ وہ ساری تھکاوٹ سارا بوجھ اتر جائے گا. میں نے جناب کے سامنے اس چوک میں پڑھنا کیا ہے آپ ذرا مجھ سے پوچھیں کہ کیا پڑھنا ہے کیونکہ مولوی صاحب جمعرات کی روٹیاں مانگ کے کھانے کے بعد جمعے کے خطبے میں یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ نہ شیعوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے نہ ان کے مجمع کو قرآن سننا آتا ہے. ماتم کرتی ہے کیا پتا قرآن کیا ہے. میں پڑھ کے آپ سن کے کائنات کو بتائیں گے الحمدللہ صدقہ حسین کے ماتم کا نہ ہم جیسا کسی کو پڑھنا آتا ہے نہ ہم جیسا کسی کو سننا آتا ہے کیونکہ پوری کائنات میں ہم ماتمی اللہ کی وہ واحد مخلوق ہیں جن کا پیر بغیر پڑھ کے قرآن پڑھتا ہے.
کو سلامت رکھے. یہ بھائی بول رہے ہیں سارے سارے ہر حلالی پوری دھوم سے سارے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. وہ ہاتھ سلامت رہیں جو حسین کے لیے سینے پہ آتے ہیں. آج سے 2 سال پہلے راشد یادہ تھا ذاکرین کا 600 روپے بھائی علی عمران جعفری صاحب شہید پورہ میں جو مالکوں کی صفحہ نام کی شاخیں ہیں تو رش بڑا تھا. تو میں نے 8 بجے میری فلائٹ تھی لاہور سے کراچی کے لیے. تو میں نے سید عمران شاہ جی کاظمی صاحب بورے والے وہ کھڑے تھے, بابا جی شاہ جی جگہ والے پڑھ رہے تھے. تو میں نے بابا جی سے کہا میں نے بابا جی یہ میری ٹکٹ ہے اور یہاں سے فاصلہ ہے, 1 منٹ سے مجھے پڑھنے دیجیے کیونکہ میں آ گیا ہوں. حاضری ہے تو شاہ جی ٹکٹ دیکھ جائے کل مولوی پڑھ لیں, مولوی تنگی کر رہا تھا پڑھ لیں. تو میں نے ایک ہی فکرہ کہا تھا, وہ فکرہ کہہ کے پھر میں قرآن پڑھتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ شیعہ جو ہے نا یہ کچھ ہستیوں کو نہیں مانتے تو اس کی سزا میں اللہ نے کہا کہ آپ ہی پٹو, آپ ہی پٹو. میں نے کہا مولوی صاحب ایمان سے بتا اگر یہ سزا ہے تو یہ کیسی سزا ہے جو ملتی ہمیں ہے تکلیف تمہیں ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے اور بسم اللہ کرنا بھائی. اور ارے بھائی نوجوان بھائیوں اگر یہ سزا ہے شاباش بیٹا. اور میں نے گزارش کی تھی یہ کیا کہ میں چلا گیا تھا. میں نے گزارش کی تھی, بڑا پنڈال تھا دنیا دیکھ رہی تھی. میں نے گزارش کی تھی, میں نے کہا بھائی دیکھیے دشمن کو جب سزا ملتی ہے تو اس کا دشمن راضی ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے. فرض کیجیے کسی بندے نے کسی بندے کے ساتھ ظلم کیا, پولیس والے کہتے ہیں ہاں بھائی 10 بھائی مظلومہ 10 انہوں نے 5 جتیاں مارا کہ 10, وہ کیا کرے گا دشمن ہے نا مارو. مولوی صاحب تھوڑا سا بولیے گا. مولوی صاحب اگر یہ سزا ہے تو ہمارے روح پڑھنے سب کے جاوا اسے سمجھ آئیے وہ ہاتھ اٹھائے گی, اسے سمجھ آئیے وہ ہاتھ اٹھائے گی. سارے اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. تم تو درخواستیں لکھ کے ہمیں ماتھے سے روک رہا ہے نا, ادھر نہ لنگو ادھر نہ لنگو. اور آپ کا سامنے اس کا مطلب ہے تو اندر سے جانتا ہے کہ یہ جو ہاتھ سینے پہ آ رہا ہے یہ یزیدیت کے منہ پہ تماچا. آپ کو سلامت رکھے. اب مجھے سارے بھائی مل کے بتائیے قرآن پڑھیں. ماتمی سچا حقہ ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن پہ بولتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی ماتمی سے پوچھو کس کا ماتم کر رہے ہو, وہ کہتا ہے مولا حسین کا. اور مولا حسین کون ہے؟ جنہوں نے بغیر دھڑ کے نوکے نیزہ پہ کیا پڑھا تھا؟ آپ کو سلامت رکھے. چلو جی پہلی آیت 2 آیتیں پڑھنے کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ 12 آیتیں پڑھنی چاہیے یا 14 آیتیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, پہلا نہ سن لیجیے, حوالہ سن لیجیے, ایڈریس سن لیجیے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت 119. بسم اللہ اس سورہ میں نہیں ہے, برکت کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا, اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو, صدقے جانا, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. پروردگار تو دکھتا نہیں, علامت کیا ہے تجھے ڈرنے کی؟ فرمایا بڑی سوکھی, وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ, سچوں کے ساتھ ہو جا. ہائے ہائے پڑھ کے جاوا, اسے سمجھ آ جائے قرآن کو. بھائی بھائی قرآن اچھا تھا کہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں, اور قرآن پہ ہر شیعہ سنی سے واجب نہ بولے. بھائی بہت شکریہ. میرے عزیزوں میں نے آپ کو چند منٹ, آدھا گھنٹہ 35 منٹ گھنٹہ جتنا آپ چاہیں گے, میں نے یہ بتا کے جانا ہے کہ شیعہ قرآن پڑھتے کیسے اور سمجھاتے کیسے. صرف آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. تیار ہے سر؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو, یہاں جتنے شیعہ سنی بیٹھے ہیں ایمان والے ہیں یا نہیں؟ جب اور کہتے ہیں کہ اے ایمان والو, اللہ جب کہتا ہے تو ہمیں سب کو مل کے کہنا چاہیے نا جی. اچھا میں کہتا ہوں, اب آپ سارے کہیں جی. اے ایمان والو جی. میرے محترم سامعین ابھی آپ کہہ رہے ہیں جی, اور کہنا بھی چاہیے کیونکہ یہ حاضری ہے نا قرآن میں. 90 مرتبہ, ایک کم 90 مرتبہ اللہ قرآن میں حاضری لگواتا ہے. جیسے اسکول ٹیچر قرآن میں آ کے, آپ اسکول میں آ کے حاضری لگاتے ہیں, ایک بچے کا نام لیتا ہے, وہ کہتا ہے لب یس سر حاضر جناب, آج کے دور میں پریزنٹ کہتے ہیں نا, اسی طرح اللہ قرآن میں کہتا ہے اے ایمان والو. ذرا سارا پندال کہے جی, اے ایمان والو جی. محترم سامعین ذرا مجھے مل کے بتائیے, شیعہ ہیں تو شیعہ رہیے, سنیں سنیں, میں کسی کا مذہب بدلنے نہیں آیا. میرے عزیزوں میرے بھائیوں مجھے یہ بتائیے کہ آج سے
1450 سال پہلے جب یہی آیت نازل ہو رہی تھی، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تب کس نے کہا تھا جی؟ کیا تب پسرون سامنے تھا؟ ننگل مرزا تھا؟ تیدوار تھا؟ تو تب کون تھا جنہوں نے کہا کہ جی؟ میں بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، شمع رسالت کے پروانے تھے نا جو سامنے تھے. تو اللہ نے کہا اے ایمان والو، تو صحابہ نے کیا کہا؟ جی. سکول کی کتابوں میں لکھا ہے، ادب سے پڑھتا ہوں، تہذیب سے پڑھتا ہوں، تمیز سے پڑھتا ہوں. سکول کی کتابوں میں لکھا ہے بزرگوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے. بہن کی تلاوت سے متاثر ہو کے حضرت عمر نے کلمہ پڑھا. مدت کے بعد حضرت عثمان آئے، سلمان آئے، ابو ذر آئے، مقداد آئے، عمار آئے، طلحہ آئے، زبیر آئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب سکول کی کتاب کے مطابق ترجمہ یوں بنے گا: اے ابو بکر جی، اے عمر جی، اے عثمان جی، اے سلمان جی، اے ابو ذر جی، اے مقداد جی، اے عمار جی، اے طلحہ جی، اے زبیر جی، اے ابو بکر سے لے کے ابو ہریرہ تک محمد کے صحابیوں جی. فرمایا اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سب کے جاؤ سمجھ آئیے بھائی، سمجھ آئیے. ہاتھ ہلا مل کے پوری قوت سے سارے بھائی. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. چاہتا نہیں آپ کے سمے کے صدقے جاؤ، آپ کی ماں سب سے قربان ہو. مولا آپ کو سلامت رکھے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے سمجھا. مطلب آپ کو پتا ہے کہ سچی کے لیے عربی میں قرآن میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں. کتنے؟ 2. ہم یوں یہاں کہتے ہیں تو وہ مجھے انگلینڈ والے کہتے ہیں مول صاحب یہاں پہ یوں کیا کریں، کیونکہ یہ کہنا ادھر مناسب نہیں ہے. کوئی غالب کی علامت اس لیے مجھے اس سے شوق ہو جاتا ہے. ہم تو آپ یوں کہتے ہیں نا 2، وہ کہتے ہیں یہ نہیں کہنا، یہ کہنا ہے. اس لیے آپ نے فرق محسوس نہیں کرنا. چلو میں یوں کہتا ہوں. کتنے جی؟ صادق صدیق. پھر سنیے نا، پھر سنیے. چوک ہے چوک، دنیا دیکھتے کیمرے کے لیے. صادق صدیق، سچا، بہت سچا. میں آپ کو قرآن سے بتاؤں کہ جسے اللہ صدیق کہے اس کا مرتبہ اسٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ سارے تیار ہیں؟ میں قرآن پڑھوں گا اور پھر آپ کو چہرے دیکھوں گا. کون سا شیعہ سنی تھا جس کی نبض چل رہی تھی، جملہ اس نے سنا اور آواز دبا گیا؟ سورہ مریم 19واں سورہ آیت 41 ریکارڈنگ ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدیق کون ہے؟ سارے بولا جی. اللہ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے میرے حبیب احمد محمود محمد، اس قرآن میں ابراہیم کا ذکر کر جو نبی بھی تھا اور صدیق بھی تھا. پروردگار صدیق کا معنی سچا ہے. تیرے 1.25 لاکھ نبی سارے سچے تھے. ہاں تو پھر تو نے بکھریا کہہ کے ابراہیم کو صدیق کیوں کہا؟ فرمایا بھائی جی بتا رہا ہوں پسرور والوں، ننگل مرزا والوں جی. فرمایا صدیق وہ ہوتا ہے جو بت توڑے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سب کے سلامت. بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے. بھائی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں کیا کہا؟ صدیق ہوا ہے جو بتوں کو توڑے. اور آپ کو پتا ہے سرکار نے بتوں کو توڑا تھا کب؟ بھائی قرآن کب؟ یہ سورہ مریم 19 تھا. اب میں سورہ انبیاء 21 سورہ پڑھنے لگا. اور کچھ لوگ بڑے رہا ہے کہ واقعی شیعہ میں قرآن ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا قرآن بکری کھا گئی تھی. مجھے قرآن کے 30 باروں کی قسم ہے ہمارا تعلق نہ کسی بکری سے ہے نہ کسی بکرے سے ہے. کوئی ایسی بات نہیں بھائی، یہ جھوٹ ہے. یہی قرآن ہمارے پاس ہے، یہی قرآن ہمارے بھائیوں کے پاس ہے. ایسی کوئی بات نہیں بھائی، یہ جھوٹ بنا جاتا ہے. میرے مذہب کے مطابق سنی بھائی ہماری جان ہے، ہمارے مہمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اور میں نے ہر ممبر میں کہا جہاں بھی چوک میں مجلس ہوتی ہے میں اپنا موضوع روک کے یہ فکر کہتا ہوں. کون سا؟ شیعہ بھائیوں، سنی بھائیوں، اہل حدیث بھائیوں، حنفی بھائیوں، دیوبندی بھائیوں، قادری بھائیوں، چشتی بھائیوں، کلندری بھائیوں، میں سب کو کہتا ہوں. ایک مرتبہ میں نے جلال کو جتا میں کہا ادھر سے ملنگ اٹھا. وہ کہتا ہے مولوی صاحب یہ سارے بھرا سی. میں کہا الحمدللہ. کہتا ہے کہ ہم سارے بھائی ہیں
تو پھر جھگڑا کیسا، اختلاف کیسا، تبادلہ کیسا، دشمنی کیسی، دہشت گردی کیسی؟ میں نے کہا قرآن میں سر ملا، جو بھی محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، جبل کا بچہ وہ ہے جس کے دل میں علی کا بغض ہے۔ سب کے علاوہ سارے پوری قوت سے بھائی، شیعہ سنی بھائی مل کے بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی شیعہ سنی بھائیوں، مجھے بالکل بتائیے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں حضرت پاک ابراہیم کو کیا کہا؟ نبی بھی تھا اور صدیق نہیں پائے، میں تھوڑے بندے بولے سارے بولے، نبی بھی تھا اور صدیق۔ جب سارے کافر میلے پہ گئے، پیٹ خالی تھا، تو سرکار نے پھٹا سا کچھڑا لیا اور سیدھا بت کدے میں داخل ہوا۔ وہاں بڑے بڑے بت تھے، سرکار نے کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی کان، کسی کا ناک، کسی کی آنکھ۔ جب کافر بولا کہ واپس آئے، ساڑھے پیروں کا بیڑا کر قرآن ہے، قرآن من فعل ھذا بآلہتنا، کہ قرآن کہنے لگے ہمارے پیروں کا بیڑا غرق کس نے کیا؟ سورہ انبیاء، ان میں سے کیا کہتا ہے؟ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، کہتا ہے ہو نہ ہو یہ ابراہیم کے سوا کسی اور کا کام نہیں ہے۔ ننگل مرزا والے ہو، ایک مرتبہ مجھے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا تو بتائیں گے کہ ان کا شک ڈائریکٹ ابراہیم میں کیوں گیا تھا؟ میں تو صاحب سارے بولو گے، کیونکہ انہیں پتا تھا توڑ سکتا ہی وہ ہے جس نے خود کبھی نہ توڑی۔ ہائے ہائے، خدا آپ کو سلامت کہ توڑ وہی سکتا ہے جس نے خود کبھی نہ۔ اچھا شیعہ سنی بھائی توجہ، قرآن ہے، جیسے ہی کافر پڑھتے ہیں یہ کیا؟ اچھا جب کہا نا ابراہیم نے کیا، ان میں سے ایک نوجوان تھا جو ذرا شیلا تھا، آپ کو پتا ہے کہیں ایسے بہت نوجوان ہوتے ہیں میدان کے نوجوان نہیں ہوتے، کوئی مسکین ماڑا بندہ، کوئی جیب کرنا پکڑا جانا کہ پولیس والے تو پہلا آگے ہو کے چٹکا ماریں گے، بھائی کوئی جیب کرنا پکڑا جانا پولیس والے پکڑ لگا نا۔ اچھا کہیں ایسے بنے تو کہتے جب آج پولیس بھی کوڑ ہے تو چور بھی ہے، میں بھی ہاتھ کرونا کاری لگتا ہے۔ میدان میں کچھ نہیں کہتے، جہاں لڑنے کی نوبت آئے بھاگ جاتے ہیں، لیکن کوئی مسکین آدمی پکڑا جائے تو کٹیاں چک چک نہیں مارو۔ اسی طرح کا وہ جوان تھا، کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ کام ابراہیم نے کیا کہا؟ میں ابراہیم کو نہیں چھوڑوں گا، اس کی یہ ہمت، اس نے ہمارے پیروں کا بیڑا غرق کر دیا، وہ جو پیر ہمیں روٹی دیتا ہے اس کا اپنا ہاتھ توڑ دیا اس نے۔ اچھا میں نہیں چھوڑوں گا، بابا جی پیچھے ہٹ جاؤ، بابا جی ہٹ جاؤ، میں ابراہیم کو نہیں چھوڑوں گا۔ ان میں سے بڈھا کافر آگے بڑھا، اس نے سگڑا کہا ہے، میں دیکھتا ہوں شیعہ سنی کون سا ہلالی مواری بیٹھا ہے جس کی نبض چل رہی تھی اور دیکھا مجھ تمہیں کا جملہ کھا گیا، تو کہا کاکا ہٹ جا، امن کر حرام کر، جشیدہ نہ بن، پہلے اپنے پیروں کی میتوں کو تو اٹھاؤ، اس لیے کہ ان مریدوں پہ لعنت ہے جو پیر کی میت ہی چھوڑ رہا ہے۔ بھائی خدا آپ کے ہاتھوں سلامت رکھے، اندر والے، باہر والے، گلی والے، علی والے، میں دو چار صدیقوں کا تذکرہ کروں گا، میرے ساتھ دیجیے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے محترم سامعین، بابا جی سید دادا ابھی جا کے دیکھتے ہیں باجی چاند سے سونا نوجوان باہر نکلا۔ ابراہیم تو ہے، سادات کی جد کا نام ہے ابراہیم، پاک نبی اور پاک علی کے پاک دادا کا نام ہے ابراہیم۔ اب ایک کا مطلب ہے سادات کی اصل، سادات کا اصلی شجرہ ابراہیم ہے۔ اور دیکھیے سیدوں کا علامہ نشانی دیکھیے، کہیں نماز نہیں سید ابراہیم تو ہے۔ میں دیکھو میرا طریقہ یہ ہے، جو بھی میرے گھر آتا ہے پہلے میں اسے لنگر دیتا ہوں۔ آج بھی شہیدوں کے گھر سے لنگر ہے بھائی، یہ شہید کے شجرے کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی بڑی کمال کی ہے،
لڑائی بھول گئی لڑائی بھول گئی پتہ نہیں مجھ پر سے بہ جاؤ کتے پتہ سارے روٹی وغیرہ بھیا اصل کتنا ہی ہے بنا ہوا پچھڑا بھائی روشنی ہے روشنی کا اچھا بھائی روش بچہ بولا چپ دی قسم انہوں نے ایک سیکنڈ ہی لگایا بھائی کھا گئے جب کھا گئے تو کہا کہ سرکار میں آپ بتاؤ کھانا ابراہیم میں بڈا کافر کہتا ہوں ابراہیم تیرا ڈبل برا ہو سرکار میں سنگل کا برا نہیں ڈبل کیوں سنگل اس لیے کہ تم نے ہمارے تینوں کا بیڑا کر دیا اور توجہ بھائی قرآن ہے اور ڈبل اس لیے کہ ہم آئے تھے تجھ سے جھگڑا کرنے اور تو نے اپنا ہی نمک کھلا دیا ابراہیم تیری نگاہ میں کافر ہے نمک حرام نہیں ہے میں پہلے شیرہ کہتا ہوں اس کے بعد آگے بعد میں پڑھوں گا پاجی میری گل سن لو میں 5 منٹ پڑھوں شیعہ سنی بھائی اور یہ 10 منٹ پڑھوں گا سارا قرآن یہ میرا وعدہ ہے ایک پاجی میری بھڑی آئے تو بھی سن لو دس جی پاجی میں گھنٹہ پڑھنا یا 5 منٹ نہ میں سال لینا اگر آپ کی آواز تھوڑی ہو گئی تو میں نہ لگا کے چلا جاؤں گا بھائی مہربانی اس لیے میری آواز میں آواز ملا کے رکھنا تاکہ میں آگے پڑھوں تیری نگاہ میں کافر ہے نمک حرام ان کا لگا لوگ پوچھتے ہیں شیعو تو ہوا کہ یہ ہر سال کالے کپڑے پا کے پٹا پٹی کیوں کرتے ہو ہاں بھائی تم ترا دو آپ اصلا کیا کر رہے ہو کافر ہے نمک حرام نہیں ہے چونکہ ہم کافر بھی جانتے ہیں بندہ جس کا کھائے اسی کو پھونکے باتیں وہ ہیں یا نمک حرام ہے یا نسب حرام ہے بندہ جس کا کھائے اسی کو پھونکے باتیں دو ہیں یا نمک حرام ہے یا نسب حرام ہے میرے بھائی ذاکر اہل بیت نوح خان بھائی دھیان آ رہے ہیں بھائی جان یاد کریں نا بھاجی میرے کو دیکھیں گا میرے بھائی آگے اگر آپ چاہیں گے تو میں اسی گھر میں چھوڑ دوں اللہ آپ کے ہاتھوں کو سب بھائی کا جملہ کہنے لگا ابراہیم تیری نگاہ میں کافر ہے پانی میرے لے کر سوئی لے بھائی میرے لے کر آپ بہت اچھا پڑھ رہے تھے تیری نگاہ میں کافر ہے نمک حرام نہیں ہے چونکہ ہم کافر بھی جانتے ہیں بندہ جس کا کھائے اسی کو بھونکے گلا دو ہی نہیں یا نمک حرام ہے یا پتر نسب حرام کا مطلب حرام ذاتہ ہے بندہ جس کا کھائے اسی کو بھونکے باتیں دو ہیں یا نمک حرام ہے یا نسب حرام ہے یا نمک حرام ہے یا نسب حرام ہے یا نمک حرام ہے یا سنی بھائی سبیل لگاتا ہے شیعہ پانی پی کے ماتم کرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں پاگل ہی ہوئے نہیں شیعہ سنی ڈال کے آپ مجھے بتاؤ ہر سال ماتم کیوں کرتے ہیں بندہ جس کا کھائے اسی کو بھونکے یا نمک حرام ہے یا نسب حرام ہے قرآن کے 30 باروں کی قسم چوک میں منبر لگا کے کیمرے کے سامنے دنیا اکٹھی کر کے ہم بھی یہی بتاتے ہیں جو ختیجہ کا کھا کے زہرا کو ستائے یا نمک حرام ہے یا نسب حرام خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے ہر شیعہ سنی مل کے پوری قوت سے اونچا نعرہ حیدری مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے اللہ آپ کے ہاتھ میں سلامت رکھے بھائی بہت شکریہ میرے اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے محترم سامنے ابھی میں نے قرآن سے ایک سے ٹھیک پڑھا ہے آگے بڑھے صبح کا ماتم کر رہے ہیں آپ تھکے ہیں تو میں مولا آپ کو سب لگے میں صدیق نمبر 2 پہ آ رہا ہوں نام حضرت یعقوب علیہ السلام اگر میں پوری سورہ یوسف بولوں گا تو اسی پہ گھنٹہ گزر جائے گا 2 منٹ جناب یعقوب کے اور پھر آگے بڑھتے ہیں بھائی نشان بھی ابا یہ تو کیا حال ہوتا ہے یوسف کو اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے ابا ذرا ہمارے ساتھ بھی کھیلے کھیلے فریش ہو صدیق یعقوب کہتا ہے لے جاؤ میرے یوسف کو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پلٹ کے کہو ابا اسے بھیڑیا کھا گیا جسے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی جسے سورہ یوسف آتی ہے وہ تو بولے میرے ساتھ
لے گئے جناب کو کنویں میں پھینکا. بھائیوں نے یوسف بھی غلط یوسف بھی غلط لفظ ہے یوسف بضم میں سین یوسف سین کے اوپر بیچتے نہیں ہے پھر صحیح ہوگا. ایک نبی پاک کا نام ہے ہمارے قرآن کی صورت ہے اس لیے ہر شیعہ سنی بھائی کا تلفظ صحیح ہو. یوسف علیہ السلام پھینکا کنویں میں پھینکا. واپس آئے ابا تیرے یوسف کا کرتا ہے. قرآن کہتا ہے بِدَمٍ كَذِبٍ آئے جھوٹا خون سکتے جھوٹا خون لگا کے. ابا قرآن ہے تیرے یوسف کو نا بھیڑیا کھا گیا. 2 باتیں کی ہیں صدیق یعقوب نے پیار کھا لے. پہلی سکا بھائی نشان فرمایا بھائی بڑا سیانا تھا بھیڑیا ٹوک بھی نہیں لگا تو منڈا کھا گیا. اور اگلا فکرہ بھائی سارے شیعہ سنی بھائی مل کے دعا کیجیے گا. میں فکرہ بڑا کہنا چاہوں. اگلا فکرہ بھائی دھیان اگلا فکرہ بھائی انشاءاللہ ہر ہلانے کے مجھ سے دعا نکل آئے گی. ابا تیرا یوسف مارا گیا اور تو لائٹ انداز میں ہنس رہا ہے. ابا تیرا پتر مارا گیا بھیڑیا کھا گیا. بے وقوفا جیسے میں صدیق ہوں جیسے میرا یوسف صدیق ہے. وہ بھیڑیا ہو یا سانپ جانور صدیق کو کچھ نہیں کہہ رہے. بھائی کر کے جانا سچے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اللہ کرتا مہربانی ہر حلالی ہاتھ اٹھائیے اونچا نعرہ بھائی خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سرکار مہربانی میں جلدی کر رہا ہوں. میں نے اپنے مہمان بھائی کو ٹائم دینا ہے. میں جلدی کر رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سامنے محترم یعقوب صدیق اگلے صدیق یوسف علیہ السلام. آپ کو بتائیں جناب زلیخا کے جھوٹے کیس میں اندر ہوتے بتا نا جب اندر پہنچے ہیں تو 2 شہری تھے دائیں بائیں. دائیں بائیں تو مزہ نہیں آ رہا ہے. رائٹ لیفٹ کا تو میں کبھی بدل جاؤں. سچا تھے یوسف ایوہ صدیق اے سچے یوسف صدیق ہے نا وہ اے سچے یوسف کیا تو خوابوں کی تعبیر کرنے جانتا ہے. اور اللہ نے مجھے خوابوں ٹھیک ہے خاموشی ایسی کہ آپ کے سانسوں کو نمبر تک آئے کیونکہ جملہ گہرا گیا. یوسف میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگوروں سے جوس پہ کر دوں. اس کی تعبیر کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن سرکار میں تعبیر یہ ہے کچھ دنوں کے بعد بھائی نشان تو جیل سے آزاد ہوگا اور تخت والے کو جا کر اپنے ہاتھوں سے شراب بنا کے پلائے گا. کون کیا ہے؟ یوسف. یوسف کون؟ صدیق یعنی وقت کی حجت. اللہ تیرے قرآن میں اتنی گنجائش ہے کہ شراب اور شرابی کا ذکر چل رہا ہے. کہا میں تو جنگل مرزا والوں کو بتا رہا ہوں کہ جو حجت کے ہوتے ہوئے تخت پہ بیٹھے شرابی ہوتا ہے. سب کے نام اللہ آپ کے ہاتھوں کیونکہ ویسے بھی گرمی مجھے میں نے کہا نا میں بولے چینج کر کے ہوں کوئی رینگ کے لیے کچھ بتی کا سکھی. اچھا جی پانی کے ساتھ سر چکا جی یوسف میں نے کہا دیکھا ہے کوئی بات نہیں نہیں ہو گیا. اگر میں گر پڑا تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں کچھ سیکھنا ہے. بھائی جی میں سادہ صحیح تو نہیں کہنا. ابھی یہ ہے کہ ماحول کی ٹریننگ ہے اور اوپر سے یہ بتی غریب ہے. میرے بھائی اللہ آپ کو سلامت کے سر بھائی سر بھائی. اچھا میں آزاد ہوں گا. لے بھائی میں تو خوش ہو گیا. صدیق جو کہہ رہا ہے آزاد موسیٰ ایک خواب میں نے دیکھا. کیا دیکھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں والی چنگیر ہے. اس کے اوپر روٹیوں کی بٹیاں ہیں. اوپر سے کبے اور چیلیں کلا کے کام وہ آتے ہیں چن چن کے یعنی ٹھونگے مار مار کے لے جاتے ہیں. اس کی تعبیر کی قرآن اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ 3 دن کے بعد تو سولی پہ بیٹھے گا تیری میت لٹک رہی ہوگی. اوپر سے سر کے جانا پرندے آ کے تیرا مغز نوچیں گے. اور میں نے نہ شیعوں نے پتا ہے قرآن پڑھی تھا کہ نہ انہوں نے پتا سمجھا کہ میں پڑھ کے بس ہوگی اچھی بول رہے کیا سمجھا آپ نے؟ کہا تو لٹکے گا پرندے مغز نوچیں گے. کھپا سے نہ کھپا مجھے تو خواب آئے ہی نہیں اور میں تجھے نہیں نہ آیا. ایسا ہی ہوگا کیونکہ صدیق نے کہا ہائے ہائے سب کے علاوہ یہ ہے بھائی مہربانی یہ ہے صدیق.
بھائی اگر قرآن سے سارے قرآن سے بھی لمبا ہو جائے گا. اب ڈائریکٹ آ رہا ہوں اپنے بھائی کی وجہ سے. ابراہیم علیہ السلام صدیق, حضرت یعقوب بھائی, حضرت یوسف. اب اگر پڑھوں جناب موسیٰ کیسے صدیق تھے, عیسیٰ کیسے تھے, شمعون کیسے تھے, ہارون کیسے تھے, تو یہ وقت آگے بڑھ جائے گا. اس لیے میں ڈائریکٹ یہیں پہ چھوڑ کے میں نے 3 مثالیں دی آپ کو, 3 کہ صدیق ایسا ہوتا ہے. اب میں ڈائریکٹ آنے لگا ہوں کہ اپنے منہ آپ کے اندر سانس لے لو, اور اگر میں سانس لے نا ایک بار لو ساری کلیئر. یہاں بڑا جملہ آپ کہتا ہے 7 شعر پڑھنے کے بعد ذاکر کہتا ہے ہوں میں وہ شعر پڑھ لگا جنہیں واسطے میں قصیدہ ایک وہ ہی تیار ہے سارے شیعہ سنی بھائی سارے تیار ہیں. ابراہیم صدیق, یعقوب صدیق, یوسف صدیق. میں نے کبھی نہیں کہا کہ کل تک بول کر حقدہ نہیں ہوتا, پورا پردال پاؤں پہ کھڑا لاکھ جس سارے لاکھ جملہ بھائی جس کے دل میں رہی ہے بیٹھا کھڑا ہے. ایک مرتبہ بابا کہہ رہے حقدہ ہو گیا لیکن یہ جھولی خالی ہے پیسوں سے, وہ تو صدیق حسین ہمیں ہماری اوقات سے زیادہ رضا بھائی مہربانی کرنی ہے. دعا سونی نمبر تک آئے. ابراہیم صدیق, یعقوب صدیق, یوسف صدیق. آج بھی اگر کوئی شیعہ سنی اٹھ کے کہے زیغم مجتمعی اونچی اونچی بولنے سانوں سمجھ کوئی نہیں آئی. آپ بتاؤ صدیق وہ ہوتا ہے جو بھرے مجمع میں کہتا ہے جب تو عورت تھی مردوں میں کیا لینے آ گئی ہے. تھا کیا میرا مجمع, پارٹی میرا مجمع تھا کیا ہے. نعرہ تو میں مطمئن کو نہیں ہے, میں آپ درس لینا نہیں. اگر نعرہ سونا بچا کے پڑھا گا ابھی ٹھیک کہا جب تو عورت تھی تو اڈی سمجھ تو میں تو انہوں نے بابا ایسا کمال کون سے کری مردوں میں کیا نہیں ہے. بھائی دشان جی ملک پاکستان کی نامور شخصیت بڑی تھوڑی ایج میں تھا نے آپ کو وہ عزت دی جو لوگوں کو 50 سال کے بعد نہیں ملتی. یہ پاک وزیر کا طرف ہے. آپ چونکہ پاکستان میں بھی اور پاکستان میں باہر بھی جاتے ہیں, میں یہ فکر آپ کی نظر میں رہا ہوں. آپ مولا حسین کے مدعا خان ہیں, آپ کی دعا دے کے ساتھ میں معصومی دیکھ لوں. میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں اگر کوئی مائی کا لال ثابت کرے کہ حسن مولا نے کہا ہو. کون اسی لیے میں نے کہا تھا یہ بھائی کی نظر ہے, کیونکہ یہ جملہ عملہ نہیں کہا خود نہیں کہا, پر اتنا کہا جب تو عورت تھی یا قرآن کا علم بھی قسم ہے. بس سید نے کہا تھا اٹھا تھا دوڑ پڑی. یہ نہیں کہا کہ عورت ہو جا, علم کی قسم نہیں, بس کہا اٹھا تھا دوڑ. آپ کو پتا نا پٹھان کیسے بولتے ہیں, مرد آئی عورت گیا. جنگ احد میں جب شیطان ملعون نے کہا ان محمدن قد قتل, لوگوں محمد مارا گیا, تو ایک ایسی عورت نکلی مدینے سے برقع لے کے, یہ صحابیہ ہے, اس کی پاک جتی کو ساری شیر کا سلام ہو. اس بی بی کا شوہر, بابا, بھائی اور بیٹا 4 رشتے ذبح ہوئے, محمد کا صدقہ بنے تھے. کیسی کیسی پاکیزہ بی بی آئی, جو شہید ہوئے ان پہ بھی سلام, اور اس پاک بی بی سیادے کی جوتی پہ ہمارا سلام. نکلی 2-3 بندے آئے, کہاں جا رہی ہے؟ آہو تیرا پیو جو مر گیا ہے اسے جا رہی ہے. کہتے نہیں, کسی ملعون نے کہا ہے محمد مارے گئے, میں اپنے بابا کے لیے نہیں بطول کے بابا کے جا رہے ہیں. اچھا یہ جا رہی تھی. اللہ کرے میری بہن پہ یا اللہ ضائع نہ ہو. میرا جی چاہتا ہے کہ میں پٹھان بن کے کہوں حضرات ادھر سے ایک عورت میدان جا رہا تھا, اگلا میں نہیں رکھنا اونچا نعرہ ہے کوئی خدا کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سامنے محترم اٹھا تھا دوڑ پڑی. اس ایک فکرے کے بعد اگلا فکرہ کہنا ہے آخری, یا اسی کو آخری کہنا ہے, اس کے بعد ہماری پڑھو بس ختم ہو. 2 باتیں, یا تو یہ کہوں گا اگر سنا گیا تو اگلا, ورنہ جانے جائے. تیار ہے سارے؟ فائز شان سے لے کے آخری حلالی تک
کوئی شیعہ سنی بھائی مجھے بتا سکتا ہے کہ جس میں ذرا اذان کے رک سکتا ہوں ملے گی ایک بطور کے بڑے نے کہا جاؤ آپ کو ایک لطیفہ کرتا ہوں اس کے بارے میں جس کے بارے میں میں نے کچھ کہا تھا واہ 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 بتاؤں سارے بولو بولو ایک مرتبہ زیادہ کیجیے کر لیا ہوں اپنے نوکر میں دیکھو یہ جملہ میں نے کہا ہے میں اپنے آپ کو کیا واہ 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 ہو گئے تو آپ بھی بولے میں عباس جی مولا میں چراغ بجھا جو جانا چاہتا ہے پھر کچھ دیر کے بعد پھر میرا بھی آ گیا اب میرے میں مولا کہتے ہیں عباس جی مولا اب چلا اس کا مطلب ہے حسین کو پتا تھا کوئی جائے یا نہ جائے عباس تو کھڑا ہے آخری فکر میں آپ سے جاتا ہوں اللہ آپ کو سامنے کے 7:30 منٹ میں کھڑا ہوا ہوں اور 8:30 ہونے والے ہیں ٹکٹ پائی اللہ آپ کو سامنے رکھے تو جی سر بھائی اب 2 دن خیال نہیں ہو گئے بندے پڑے گرمی ہے کالج میں بیٹھے نا تو مولوی جان کا ڈھول کھڑا ہو گیا بھائی سارے بھائی آخری فکر سارے بھائی پھر کے مجھے یہ بتائیں کہ جس بندے کو میرے پاک مولا حسن مجتبی شبیہ محمد مصطفیٰ نے جنانی بنایا تھا کیا اس کا قد بھی چھوٹا ہو گیا تھا لو جی سارے ان پہ کر دیں اللہ کی قسم سے کیا دیں لمبائی تھا ہاں ایک طریقے پھر سمجھ قد لمبا ہی تھا ہاتھ یہاں آ گئے میں ممبر کو تھلے اتر کے منہ دے کوٹ کے اپنا اس ماں کے فہم یا فلان اپنا خدا پتا شیعہ میں جدا کے بولے قد لمبا ہی تھا ہاتھ یہاں آ گئے جنہیں اماں شیعہ بولے باقی چھٹی اٹھا تھا دوڑ پڑی پیچھے سے میرا مولا حسن اور ٹہل جا ابن حیدر کو بھونک کے کہا جاتی ہے یہاں رک یا اللہ سارے سمجھے تاکہ زمانہ سمجھے جو میرے بابے کی ولایت کا منکر ہوتا ہے نا قد کا لمبا بھی ہوگا طویل کا زنانہ شروع ہوا ہے لیکن چونکہ اب ٹائم کافی ہو گیا میں نے اپنے بھائی کو بھی ٹائم دینا ہے ہمارے ملک پاکستان کی نامش یہ تھا نماز مکمل کرنے کے لیے ایک جگہ میرا کیونکہ ہمارے چھوٹے بادشاہ ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ جو روئے صرف اس کی جنت ہے بلکہ بادشاہ نے ہم گناہ گاروں کو بھی شامل کیا فرمایا کہ جنت کس لیے ہے جو روئے یا اس کا مطلب ہے جو آپ کی ایک ہائے ہے اس کے صدقے میں ہو سکتا ہے اللہ ہمیں معاف کرے کیونکہ ہم جب آتے ہیں ہم پڑھتے ہیں تو ہم تو اپنا نظرانہ لے جاتے ہیں پتہ نہیں اس کا ہمیں ثواب ملنا ہی نہیں کیونکہ ہم تو نیاز لے رہے ہیں آپ ہیں تو جناب حضور کی دعا بن کے خالص آتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کی کسی حالے سے اللہ ہم گناہ گاروں کو معاف کر دیں تو میں اگر آپ کے سامنے ایک لفظ کہتا ہوں اگر دل کیا تو بھائی کیجیے گا میرے عزیزوں یہ اداداری اسی بات کی ہے کہ کاٹ لیا گلا شمر میں جور و جفا سے آدھا فکر میں نے کہہ دیا نا اب آدھا چپ کر رہا ہے کیا شیعو جی تم یہ مانتے ہو کہ حسین نے وہ کام کیا جو نبی نہیں کر سکے ہاں جی تو پھر ڈھول بجاؤ لڈیاں ڈالو پیٹتے کیوں ہو روتے کیوں ہو خوشیاں مناؤ مبارکیں دو آج دسا اسی کہ وہ پٹ رہے ہیں تیرا دل کرتے ہائے کر لیں ورنہ اے کر لگے نہیں ہائے کاٹ لیا گلا شمر میں جور و جفا سے روتے کیوں ہیں ارے پھر خنجر کو پوچھ لیا زینب کی رضا سے اور بسم اللہ کرا سارے رو پڑے ہیں آپ تو بالکل تیار بیٹھے میں بسم اللہ کرا 2 روایتیں پڑھنی ہیں میں نے ایک منٹ کی اور میں اپنے بھائی کو نپٹ دیتا ہوں صرف اس لیے پڑھنا تاکہ مسائل کا ماحول بنے کیونکہ میرے بھائی مسائل خانی میں نام رکھتے ہیں انہوں نے آپ کو لوہے بھی سنانی ہے سیکھے کی بات بھی پڑھیں گے ان کا مسائل میں ایک نام ہے اس لیے ذرا زمین کریٹ کرنا ہوں 1.5 سے 2 منٹ میکسیمم اور آپ کو میرے عزیزوں سب کے کاٹ لیا گلا شمر میں جور و جفا سے بٹے خنجر کو پہنچ لیا زینب کے رضا سے ابھی جب میں آیا ہوں تو پتہ نہیں یہ کاٹ پڑا ہے یہ پڑا ہے یہ مجھے میرے بھائی
وہ کہتا ہے کہ کوئی سوال پوچھنا تھا کہ حسین کے آخری الفاظ کیا تھے. تو میرے بھائی جب حسین کی گردن کٹی ہے نا تو اس کے آخری الفاظ تھے ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس. یہ صرف سخی حسین ہے جن کا سر 10 محرم کو کٹا ہے. باقی 72 میں سے کسی کا سر 10 کو نہیں کٹا. آپ کو پتا کب کٹا؟ 11 کو، جب اعلان ہوا نا کہ حسین کی بہنوں کو باندھ کے شام لے چلے. باقی تب کٹتا. غازی کا علم میرے سامنے ہے. اب زیادہ دیر رکوں گا تو پھر بھائی کا ٹائم ضائع ہوگا. مہربانی کر کے اگر آواز پہنچے تو آپ کی ہائی کی آواز ممبر تک آئے. غازی کے علم کی قسم سارے اس ترتیب سے کٹے تھے کہ بی بی کلثوم کی گود میں غازی کا سر کٹا ہے، بی بی لیلا کی جھولی میں علی اکبر کا سر کٹا ہے، جناب فروا کے سامنے قاسم کا سر کٹا ہے. میرے عزیزوں پھر سر کاٹنے کے بعد 2 روایتیں ہیں. پہلی روایت یہ ہے کہ یوں نیزہ رکھ کے اوپر زور سے سر مارتے تھے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ سر نیچے ہوتا تھا اور نیزہ اوپر سے مارتے تھے. میرے عزیزوں میرے بھائیوں اس طرح سر کٹے ہیں. اور 3 سر ایسے ہیں جن کی موت کے بعد بھی ان کو ستایا گیا ہے. آواز بے شک آ رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کیوں آ رہی ہے، لیکن آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. میں 1 منٹ پڑھ کے آپ کو سلام کرنے لگا ہوں. میرے عزیزوں پہلا سر ہے زہرا کے بیٹے حسین کا. جب یہ کٹا ہوا سر، بعد میں حوالہ چاہیے مجھ سے نہیں لینا، جب یہ کٹا ہوا سر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا نا، آپ نے ہائے کر کے بے نیازی لینی ہے سوال سے. اس نے یوں سکینہ کے سامنے کپڑا ہٹایا، حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور یوں دیکھ کے کہتا ہے لگتا ہے شمر نے شراب بڑی پی تھی. جب وہ ضربے مارا تھا پوچھا گیا امیر کیوں؟ کہتا یہ نہیں دیکھ رہے حسین کا سارے سے صحیح گول نہیں کاٹا، کچھ گول ادھر سے ہے کچھ ادھر سے بولتی ہے. ظالم کا بچہ سجاد کے سامنے کہتا جلدی جاؤ بازار سے نئی قینچی لے کے آؤ. مجھے غازی کے علم کی قسم اس نے سکینہ کے سامنے حسین کی گردن کو کاٹنا شروع کیا. میرے عزیزوں دوسرا سر کس کا تھا؟ یہ سخی عباس کا سر ہے. جب نامی مرتبہ شام کے بازار کے سینٹر میں، مجھے پتا ہے آپ کو بات سیکھنی ہے لیکن کوشش کیجیے گا ساتھ دیجیے، جیسے ہی غازی کا سر بازار کے سینٹر میں گرا ہے نا، زجر بن کیش کا اللہ لعنت کر یہ قریب آیا، اس نے جناب عباس کو یہاں سے پکڑا. کھولی کہتا کیا ہوا؟ کہتا ہے عباس کا سر پھر گر پڑا. کہتا جلدی کر نیزہ مار پھر اسے بلند کر. وہ کہتا ہے حرام زادے خدا کی تجھ پہ لعنت ہو، ایک بار آ کے دیکھ کیا غازی کے سر میں نیزے کی گنجائش بچی ہے. سب کے جمع کہتا ہے ہم نے اتنی مرتبہ عباس کو نیزہ مارا ہے، اب ام المؤمنین کے لال کے سر میں نیزے کی گنجائش نہیں بچی. یہ کس نے کہا تھا؟ زجر بن کیس نے. میں میر پور آزاد کشمیر میں خمسہ پڑھ رہا تھا، میں نے کہا اللہ زجر بن کیس پہ لعنت کرے. سارے معافی بھائی کہہ رہے ادھر سے مومن اٹھا معافی بھائیوں، ادھر سے شادی اس کی کہتا ہے مولوی صاحب اس حرامی نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا زجر بن کیس وہ حرام زادہ ہے جو کربلا سے لے کے شام تک اونٹ کے بہانے اکبر کی ماں کو مارتا تھا. میں بسم اللہ کرا. ابھی نے کیا کیا؟ کہتا کوئی ایسا کام کر کہ بازار میں سید آدمیاں ایک رسی میں 16 کھڑی ہیں، بازار کا ماحول بدل جائے. مجھے پتا ہے کہ سلطان پیدا ہو چکی ہے لیکن میں ایک فکر ضرور کہوں گا. میرے عزیزوں میرے بھائیوں بھائی شان جی، اس حرامی نے پتا کیا کیا؟ یہ عباس کا سر پکڑ کے وہاں آیا جہاں دیوار سے ٹیک لگا کے علی کی بیٹیاں تھکی ہوئی کھڑی تھی. ایک مرتبہ جہاں جہاں ماتمیاں آپ کی ہائے واجب ہے، ہائے کی آواز مجھ تک آئے. پتہ اس نے کیا کیا تھا؟ اس کے بعد ایک فکرہ ہے آپ نے بھائی شان جی لکھا ہے، اس نے لکڑی کا تیر لیا، لکڑی کے تیر کے اوپر رسی کو لپیٹا اور زینب کے سامنے غازی کے ایک کان میں ڈال کے دوسرے سے نکال دیا. قرآن کی عظمت کی قسم سید دادی کی چیخیں نکلی. یہ 2 سال پہ عباس اور حسین کا آپ قرآن میرے علم میرے سر پہ باندھ. اگر میں جھوٹ بولوں تیسرا سر ہے رباب کے بیٹے اصغر کا. جب جیسے نیزہ لگا جیسے ہی بلند ہوا اس حرام زادے نے ماں کے سامنے اصغر کو نیزے سے اتار کے خوش جلسوں میں ہاتھ ڈالا، یوں گھٹنا رکھ کے کمر سے خنجر نکال کے عباس کے بھتیجے کو اس نے کاٹنا شروع کیا. قرآن کے 30 پاروں کی قسم ابھی کچھ اصغر کا گوشت باقی تھا، اس نے رباب کے بیٹے کی گردن کو موڑ دیا. اور بی بی رباب رو رو کہتی علی کی بیٹی اب تو راضی ہے، ہر کوئی ایک بار ذبح ہوا